السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ مجھے آج کے لیکچر کے ریفرنس میں اپنا وعدہ یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ لیٹر آف ریپرزنٹیشن. اچھا بھائی، یہ اصل میں بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ سمجھا جاتا ہے. سلسلہ یوں ہے کہ آڈیٹر اپنے آڈٹ ورک کے دوران مینجمنٹ سے بے شمار انفارمیشن لیتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ مینجمنٹ بے شمار مرتبہ یا بے شمار لیولز پر آڈیٹر کو ریپرزنٹیشنز دے رہی ہوتی ہے کہ جی فلانا کام ہم نے یہ کیا تھا، فلانا میٹر ہم نے تو جی یہ پالیسی بنائی تھی. اب وہ ریپرزنٹیشنز آڈیٹر بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرتا رہتا کہ جی فلانے وقت پر مجھے مینجمنٹ کی طرف سے یہ انفارمیشن اس طرح سے ملی. اور ان تمام چیزوں کو آڈیٹر ڈاکیومنٹ کر کے مینجمنٹ سے کہتا ہے کہ جی جناب یہ باتیں ان کو آپ اون کریں کہ جی یہ باتیں آپ نے مجھے فلانے وقت میں بتائی تھیں، اور ان تمام باتوں کی آپ ریسپانسبلٹی لیجئے کہ یہ آپ کی طرف سے ریپرزنٹیشنز دی گئی تھیں آڈیٹر کو. اب وہ ریپرزنٹیشنز مینجمنٹ کہتی ہے اوکے، میں ابھی بات کو بڑا سادہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مینجمنٹ کہتی ہے اوکے جی ٹھیک ہے، ہم ریسپانسبلٹی لیتے ہیں ان تمام چیزوں کی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی ہوئی ہیں وہ ہم نے تمام اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی ہوئی ہیں، بکس آف اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ، اور پھر فلانے موقع پر ہم نے جو آپ کو انفارمیشن دی تھی، اوکے ہم نے وہ آپ کو انفارمیشن دی تھی. اب یہ تمام چیزیں آڈیٹر کے لیے آڈٹ ایویڈنس کا کام کرتی ہیں. لہذا یہ ریپرزنٹیشن لیٹر جو ہے آڈیٹر کو کام دیتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر، جب وہ ایسٹس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے یا وہ ایون لائبلٹیز کے اکاؤنٹ بیلنسز کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے. ان تمام موقعوں پر لیٹر آف ریپرزنٹیشن آڈیٹر کے پاس ایک ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گی. فار ایگزامپل، یہ مینجمنٹ ریپرزنٹیشنز ایز آڈٹ ایویڈنس استعمال ہوتی ہیں، اس پر چند پوائنٹس ہم دیکھیں گے. پھر کیا پروسیجرز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں آج ڈسکس کریں گے. اور پھر فائنلی کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. انفیکٹ یہ ریپرزنٹیشن لیٹر اب ماڈرن آڈٹ میں ایک خاصی اہمیت کا حامل بن چکا ہوا ہے، اس لیے آڈیٹر اس پر خاص توجہ دیتا ہے. اور اگر کہیں پر مینجمنٹ انکار کر رہی ہو ریپرزنٹیشن لیٹر ایشو کرنے پر، تو آڈیٹر پھر کس طرح سے وہ لیٹر نکلواتا ہے، یہ بات بھی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ابھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مینجمنٹ ریپرزنٹیشن ایز این آڈٹ ایویڈنس. اب اس میں کس قسم کی باتیں ہمیں آڈٹ ایویڈنس کے طور پر ملتی ہیں؟ لائک آڈٹ کے دوران میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آڈٹ ورک کے دوران میں بہت سی انفارمیشن آڈیٹر سیکھ کر رہا ہوتا ہے، حاصل کر رہا ہوتا ہے مینجمنٹ سے. اس میں اب کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ مٹیریل نہیں ہوتے، لہذا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا حصہ نہیں بنے ہوتے. امٹیریل باتوں کو، لائک ہم نے کریکشنز کی، ریکٹیفیکیشنز آف ایرر کیے، کوئی مسنگ فگرز تھیں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن، تو وہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں آڈیٹر ریپرزنٹیشن لیٹر میں لکھواتا ہے کہ جی یہ باتیں آپ لکھ دیجئے کہ ہم نے فلانا ایرر اس طریقے سے ریکٹیفائی کیا، یہ مسنگ تھیں باتیں ان کو ہم نے یوں پیش کیا. امٹیریل انفارمیشن جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو اس طرح سے الگ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، گروپ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ریپرزنٹیشن لیٹر میں لکھوا لیا جاتا ہے.
سو یہ ایک ایویڈنس آ جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر آڈیٹر کے پاس. پھر یہ جو ایویڈنس ہوتا ہے کیپیبل آف بینگ کوروبوریٹڈ بائی ادر ایویڈنس. کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ نالج جو ہوتا ہے دیٹ از کنفائنڈ ٹو مینجمنٹ. اس قسم کے نالج کو ہم مینجمنٹ سے انکوائر کرتے ہیں اور ریپرزنٹیشن لیٹر میں لکھواتے ہیں. مثلا کیا بات کنفائنڈ ہے جی مینجمنٹ کے لیول پر؟ وہ ایک ڈیسیژن میکنگ ہے ان کی کہ فلانی پروڈکٹ کو ہم نے پروڈیوس نہیں کرنا، پروڈکٹ اے کی بجائے پروڈکٹ بی کو پروڈیوس کرنا. اب دیکھیے نا، یہ چیزیں اب فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نظر آئے کہ جی ہم نے پروڈکٹ اے کو نہیں بنایا، ہم نے تو پروڈکٹ بی کو بنایا. ہم نے ڈپارٹمنٹ یا برانچ جو کہ ہمارے لاسز میں چل رہی تھی اس کو ہم نے ٹیمپرریلی شٹ ڈاؤن کیا. اس قسم کے ڈیسیژن میکنگز، یا پھر بھی ہم نے اس کو چلتا رہنے دیا، اس قسم کا ڈیسیژن. اب یہ ڈیسیژن میکنگ کی باتیں جو کہ انٹائرلی کنفائنڈ ہیں مینجمنٹ لیول پر، وہ ان سے ہم پوچھ کر ریپرزنٹیشن لیٹر میں لکھوا دیتے ہیں. اس سے ہمیں خاصی ہیلپ ملتی ہے ویریفیکیشن لیول پر. پھر نیکسٹ کچھ ایسے میٹرز ہوتے ہیں جہاں پر پرنسپلی ججمنٹ یا اوپینین یوز ہو رہے ہوتے ہیں یا اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں، ججمنٹس یا اوپینینس پر بیس کر رہے ہوتے ہیں کچھ میٹرز. وہاں پر ہم مینجمنٹ سے ریپرزنٹیشن لے لیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں سٹاکس کی ریئلائزبلٹی کی کہ ریئلائز ہوگا اس کے اگینسٹ ریونیو یا نہیں. اب ایک ججمنٹ ہے. اب وہاں پر ہم مینجمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا ججمنٹ تھی، کن فیکٹرز پر بیس کر رہی تھی ججمنٹ. وہ ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر وہ باتیں بھی آ جایا کرتی ہیں. اب ایسی صورت میں آڈیٹر should ensure that there is no conflicting evidence and the auditor may be unable to obtain corroborating evidence. اور یہاں پھر the auditor should obtain written confirmation of any representation made. اب آڈیٹر کو یہاں پر خود سے بھی ججمنٹ اور اپنا اوپینین اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے کہ جی اب اس کے علاوہ اور کوئی کروبریٹنگ بات نہیں تھی لہٰذا میں نے تحریر کروا لی. اب یہ سارے میٹرز میں آڈیٹر ایک چیز دیکھ لیتا ہے کہ جی جو چیزیں ہمارے ریپرزنٹیشن لیٹر کا حصہ ہونا چاہیے تھی کیا وہ تمام باتیں ریپرزنٹیشن لیٹر میں آ چکی ہیں یا نہیں. سو یہاں پر پھر ایک پروسیجر اپنایا جاتا ہے. وہ پروسیجر کیا ہے کہ نمبر 1 the auditor should summarize in his working papers all matters that are material and also subject to uncorroborated oral representations by management. جو مٹیریل ہیں اور جو کروبوریٹ نہیں کر رہی ان تمام کو جو مینجمنٹ نے ریپرزنٹیشنز دی ہیں وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ جو کروبوریٹ نہیں کر رہی وہ ادروائز ہی اپنے جو ورکنگ پیپرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لکھ رہا ہوتا ہے. مٹیریل آئٹمس کو بھی وہ ساتھ ساتھ لکھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. انفیکٹ جب ریپرزنٹیشن لیٹر کے بنانے کی بات آ رہی ہوتی ہے تو ریپرزنٹیشن لیٹر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر آڈیٹر جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ بنا رہا ہوتا ہے اور بائی دا ٹائم فائنلائز کر کے لیٹر کہتا ہے جی کہ اسے آپ سائن کر دیں پلیز کہ یہ ریپرزنٹیشنز آپ نے دی ہیں. اس لیے وہ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اپنی فائل کے اندر لگا رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی ریپرزنٹیشنز دی گئیں مینجمنٹ کی طرف سے آڈیٹر کو. پھر ان ایڈیشن ٹو دیز میٹرز should be either formally پھر یہ کہ the letter should be signed at a high level یعنی کہ چیف ایگزیکٹو لیول پر پھر اس لیٹر کا سائن ہونا ضروری ہے. ہائی لیول پر جا کے وہ سائن ہو کیونکہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ لائک ہائی لیول پر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے چیف ایگزیکٹو لیول پر کہ نہیں جی نہیں میں نے تو ریپرزنٹیشن دی نہیں تھی انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں اپنے آڈٹ ورکنگ پیپرز کا حصہ بنا لیں. اس لیے ہائی لیول پر کیونکہ وہ ایک ٹاپ موسٹ لیول ہے اس کا ریپرزنٹیشن کا اس لیول تک آپ نے پہنچانی ہے بات کو ان سے سائن ہونی چاہیے تب جا کر آپ کہیں گے کہ جی
یہ ہمارا ریپرزنٹیشن لیٹر کمپلیٹ ہے. اس بورڈ میٹنگ میں, جس بورڈ میٹنگ میں کہ آڈیٹر بھی آئیڈیلی پریزنٹ ہونا چاہیے, اس بورڈ میٹنگ کے اندر اس کو منٹس کا حصہ ہونا چاہیے ریپرزنٹیشن لیٹر. So representation letter is an important document for an auditor, which is used as an audit evidence. اس کے بارے میں مزید چند ایک باتیں. فار ایگزامپل, یہ بہت اہم بات ہے کہ دا ریپرزنٹیشن لیٹر اور بورڈ ریزولوشن میکنگ ریپرزنٹیشنز should be approved as late as possible in the audit after the analytical review. آپ انالیٹیکل ریویو بھی کر چکے ہوں تاکہ اس حوالے سے بھی اگر کوئی ریپرزنٹیشن ہے تو وہ اس کا حصہ بن چکی ہو. لیکن اتنا لیٹ نہیں کہ آڈیٹر کی رپورٹ کے سائن ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ مینجمنٹ سائن کرے, نہیں, اس سے پہلے obviously اس سے پہلے ریپرزنٹیشن لیٹر کو سائن ہو چکا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ دا کنٹینٹس آف دا لیٹر آف ریپرزنٹیشن should not include routine matters لائک کہ جی انوینٹری جو ہے لوور آف کاسٹ اینڈ نیٹ ریئلائزبل ویلیو پر ہم نے ویلیویٹ کی ہے, میجر کی ہے, نہیں, یہ روٹین باتیں نہیں. جو اسپیسیفکلی جس میں کہ مینجمنٹ کا نالج مینجمنٹ کی حد تک کنفائنڈ ہے, وہ نالج جو ہے وہ اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا. ان کی ڈیسیژن میکنگس, ان سے جو نالج حاصل ہو رہا ہے, سولیسیٹر سے جیسے کوئی نالج حاصل ہو رہا ہے, اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ مینجمنٹ لیٹر کا حصہ بننا چاہیے. روٹین میٹرز نہیں اس کے اندر آنے چاہیے. پھر یہ کہ the letter should include only matters which are material to the financial statements and the auditors cannot obtain independent corroborative evidence. کہ آڈیٹر چاہے گا یہ کہ صرف مٹیریل جو انفارمیشن ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں وہ اس میں ہو, اور ہاں جن کے بارے میں کوروبریٹو ایویڈنس نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا ادروائز وہ مینجمنٹ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اس میں موجود ہوں. یہ چند ایک باتیں تھیں جو کہ ریپرزنٹیشن لیٹر کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھی. ابھی میں ایک فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ماڈل ریپرزنٹیشن لیٹر کیسا ہوتا ہے. آپ کو ایک ریپرزنٹیشن لیٹرز نظر بھی آ رہے ہوں گے آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اندر. تو ان میں سے یہ ایک آپ کے سامنے ہے. موٹی موٹی باتیں بس میں اس کے اندر سے ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. فار ایگزامپل, یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی کو, اور کہا جا رہا ہے سب سے پہلے پیراگراف میں کہ ہم کنفرم کرتے ہیں اینڈ ٹو دا بیسٹ آف آور نالج اینڈ بلیف اینڈ ہیونگ میڈ appropriate inquiries of other directors and officials of the company, the following representations given to you in connection with your audit of the company. یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ہم نے جناب یہ ریپرزنٹیشنز آپ کو دی تھیں. نمبر 1 کہ ایز اے ڈائریکٹر وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانا ہماری ذمہ داری تھی جو کہ ہم نے بنائی کمپنی کے لیے. اور پھر اہم باتوں میں نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ دا پروویژن فار وارنٹی کلیم ہیز بین ایسٹیمیٹڈ ایٹ 2% آف اینوئل ٹرن اوور ایز ان پریویس ایئرس. اب وارنٹی کلیم کے حوالے سے اب وہ اس ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر بات بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا ڈیسیژن تھا کہ جی ہم سال ہر سال سے 2% آف دا ریونیو جو ہے وارنٹی کلیم کے طور پر اس کی پروویژننگ کرتے ہیں کہ جی اتنا ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ وارنٹی کلیم کریں گے 2% آف دا سیلز ریونیو. اب یہ ان کا ایک ڈیسیژن ہے جو کہ ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر آ گیا, اور یہ کوروبوریٹ کر رہا ہے آپ کو اس چیز کو کہ وہ 2% جو پروویژننگ ہوئی ہے اس کے ریفرنس میں. اب یہ آپ کو اس ریپرزنٹیشن لیٹر سے ایک آڈٹ ایویڈنس مل گیا. اور نیکسٹ اس کے اندر کیا بات وہ کر رہے ہیں کہ ایز اسٹیٹڈ ان نوٹ 12 لائک جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے نوٹ ہوتے ہیں, ایز اسٹیٹڈ ان notes to the accounts there exists a contingent liability in respect of the company's guarantee of the bank overdraft of فلانا بینک وغیرہ. اب وہ contingent liability کے ریفرنس میں بات کہ جی ہم نے ایک گارنٹی دی ہوئی ہے فلانے بینک کو, اگر ہمارے اس نے
جس کو ہم نے جس تھرڈ پارٹی کے لیے گارنٹی دی نہ پے کیا تو ہمیں وہ پیمنٹ کرنا پڑے گی. اب یہ بات بھی جو ہے وہ یہاں پر اس نے ریپرزنٹیشن لیٹر کے اندر لکھ دی کہ جی ہم نے اس طرح کی گارنٹی دی ہوئی ہے. وہ ایک ریپرزنٹیشن آپ کو ڈائریکٹرز کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے مل گئی, وہ اپنے لیٹر کا حصہ بنوا لی. نیکسٹ اس میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ اٹ از دا انٹینشن آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹو کنٹینیو پروڈکشن ایٹ آر فلانا اے بی سی پلانٹ for at least the next 3 years so that the valuation of the assets and liabilities of that plant should appropriately be on the going concern basis. اب یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں going concern کے ریفرنس میں جو ریپرزنٹیشن ہے مینجمنٹ کی طرف سے اس کی کہ جی فلانی لوکیشن پر جو پلانٹ ہے وہ 3-4 سال تک چلتا رہے گا, اس کو ابھی ختم کرنے کی ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے. اب یہ ایک ریپرزنٹیشن ہم نے جو مینجمنٹ سے لی تھی اس کو ریپرزنٹیشن لیٹر کا حصہ بنا لیا. سو یہ جناب ریپرزنٹیشن لیٹر سے متعلق چاند ایک ضروری باتیں تھیں. آپ کو یاد ہے کہ ایسٹ کے اندر جب ہم ویریفیکیشن میتھڈ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جی ریپرزنٹیشن لیٹر obtain کرے گا. اب ڈفرینٹ ایسٹس کے ریفرنس میں جو ریپرزنٹیشنز ہوئی ہوئی ہوں گی ان کے بارے میں پھر ریپرزنٹیشن لیٹر میں ہی باتیں ہمیں ملیں گی نا. اس لیے یہ ریپرزنٹیشن لیٹر ایک اہم ڈاکیومنٹ ہے آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں. اور بہرحال ایک آڈٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریپرزنٹیشن لیٹر ہوتا کیا ہے, کون ایشو کرتا ہے, کون بنواتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے ریفرنس میں بہت امپورٹنٹ. نہیں جی یہ تو ایک وعدہ تھا جو میں نے پورا کیا تھا کہ جی میں آپ کو ریپرزنٹیشن لیٹر کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارا جو چل رہا ہے سلسلہ وہ ویریفیکیشنز کا چل رہا ہے. اس ویریفیکیشن میں ہم نے ایسٹس کو ویریفائی کرنا سیکھ لیا. لاسٹ لیکچر میں وی ٹاکڈ اباؤٹ ایسٹس. اب ہم دیکھیں گے کہ لائبلٹیز کو کیسے ہم ویریفائی کرتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ لائبلٹیز جو ہیں یہ بیلنس شیٹ میں اپیئر ہوتی ہیں. بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور لائبلٹیز جب آپ نیٹ آف کرتے ہیں تو وہ اونرز ایکوٹی بن جاتی ہے, نیٹ ایسٹس. اور یہ لائبلٹیز جو ہیں یہ 2 طرح کی مینلی ہوا کرتی ہیں. ایک نان کرنٹ لائبلٹی اور دوسری قسم ہوتی ہے کرنٹ لائبلٹی کی. نان کرنٹ لائبلٹی میں بنیادی طور پر 2 طرح کی لائبلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. نمبر 1 ڈیبینچرز یا ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس, اینڈ نمبر 2 بینک لونز. ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 2 طرح کی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں اس کی ڈسٹنکشن کی بنیاد کیا ہے. اگر آپ کسی ایک ہی ادارے سے قرض لے رہے ہیں تو وہ لون کی شکل میں آپ کے پاس ریکگنائز ہوگا بیلنس شیٹ کے اندر. اور اگر آپ پبلک سے قرض لے رہے ہیں سرٹیفکیٹس ایشو کر کے تو وہ لون سرٹیفکیٹ کے نام سے یا ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کے نام سے یا ڈیبینچرز کے نام سے یا بانڈز کے نام سے آپ کو بیلنس شیٹ میں نان کرنٹ لائبلٹیز کے اندر نظر آئے گا. تو 2 بنیادیں یہاں پر آپ کو دیکھنی ہے کہ لون جو ہے کسی ایک ادارے سے ڈائریکٹلی لیا یا ہم نے جنرلی اس کو پبلک سے لون کے طور پر سرٹیفکیٹس ایشو کر کے حاصل کیا. تو سرٹیفکیٹ بیسڈ لونز ڈیبینچر اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے اور عام فہم بھی ہے. اور بینک سے لون, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ڈائریکٹلی لون لیا, یہ آپ کی ایک دوسری اگزامپل ہے, یہ ایک دوسری بنیاد ہے نان کرنٹ لائبلٹی کے ریفرنس میں. اور لائبلٹیز میں اکاؤنٹ بیلنسز کے ریفرنس میں ہم کرنٹ لائبلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں
کرنٹ لائبلٹیز میں ایک لسٹ موجود ہے جس میں کہ ٹریڈ کریڈیٹرز بھی آتے ہیں, ایکروڈ ایکسپینسز بھی آتے ہیں, ان ارنڈ انکمز بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں, پروویژن فار ٹیکسیشن وغیرہ بھی آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں. یہ تمام آپ کی کرنٹ لائبلٹیز آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آتی ہیں. اب ان کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آڈیٹر کیا سٹیپس لیتا ہے, آئیے ان کو دیکھتے ہیں. آڈیٹر کی ڈیوٹی یہاں پر 4 فولڈ ہے, یعنی کہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں آڈیٹر نے. نمبر 1, ٹو ویریفائی دا ایگزسٹینس آف لائبلٹیز شون ان دا بیلنس شیٹ. جو بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز شو ہو رہی ہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں. کہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے, کوئی پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے, لیکن ہم نے لائبلٹی میں اس کو لکھا ہوا ہے. It should be present obligation of the entity. اگر آپ نے اس کو لائبلٹی کہنا ہے, اس کی ڈیفینیشن پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ present obligation means obligation on the date of report. بیلنس شیٹ ڈیٹ پر وہ ہماری obligation بنتی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ auditor has to verify the correctness of the money amount of such liabilities. کہ ٹھیک ہے لائبلٹی بنتی ہے لیکن اس کی میجرمنٹ جس منی ویلیو پر ہوئی ہوئی ہے, از دیٹ کریکٹ؟ غلط اماؤنٹ تو نہیں اس کی لائبلٹی میں, کم یا زیادہ تو نہیں لکھی ہوئی. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ از دس کہ the auditor has to verify the appropriateness of the description given in the accounts and the adequacy of disclosure. کہ ہم نے اس لائبلٹی کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, اور جو اس کے ڈسکلوجرز ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر, وہ درست ہیں. اس چیز کو ویریفائی کرنا ہے آڈیٹر نے. ڈسکرائب کرنے کے ریفرنس میں بات آ جاتی ہے اس کی کلاسز کی, کہ اس کو کرنٹ نان کرنٹ کے اندر ہم نے جس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے, اور اس کے ڈسکلوجرز کی جب بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی یو نو ویری ویل کہ وہاں پر اسٹینڈرڈس کی بات آ جاتی ہے, کہ جس طرح سے اسٹینڈرڈس اس کو ڈسکلوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا اسی طرح سے اس کو ڈسکلوز کیا ہوا ہے. یہ آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کریں. نیکسٹ کمز کہ آڈیٹر ہیز ٹو ویریفائی دیٹ آل ایگزسٹنگ لائبلٹیز آر ایکچولی انکلوڈیڈ ان دا اکاؤنٹس. اب یہ آخری والی جو ڈیوٹی ہے بھائی, یہ بہت مشکل ہے آڈیٹر کی ڈیوٹی, کہ جو واقعی لائبلٹیز ہیں, جو لائبلٹیز واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ اکاؤنٹ فار ہو چکی ہیں یا نہیں. دیکھیں پہلی بات تھی کہ جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں لائبلٹیز, کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے, ان کو ہم نے ویریفائی کر لیا. اور اب بات یہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ بھائی کون کون سی لائبلٹیز ہیں جو کہ بیلنس شیٹ میں نظر آنا چاہیے تھی, جو کہ ریکگنائز کرنا چاہیے تھی اکاؤنٹنٹس کو, لیکن ریکگنائز نہیں کی, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. یہ اب مشکل ٹاسک ہوتا ہے, آڈیٹر کو یہاں پر پھر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, کچھ دائیں بائیں کے پروسیجرز لگانا پڑتے ہیں ان ہڈن لائبلٹیز کو ڈھونڈنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے, کہ جی یہ آپ کی لائبلٹی بنتی ہے, آپ نے اس کو شو نہیں کیا ہوا, آف بیلنس شیٹ رکھا ہوا. مشکل کام. سو لائبلٹیز کی ویریفیکیشن کے اب میتھڈز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لائبلٹیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے. اگین یہاں پر میں وہی والی بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ انڈیویجول کئی لائبلٹیز ہیں, کئی ایک لسٹ آف لائبلٹیز ہیں, ان سب کو ویریفائی کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر کہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. اب میں الگ الگ لائبلٹی تو آپ کے سامنے اس وقت نہیں بتا رہا, ویریفائی کرنا نہیں سکھا رہا. آپ کو میں جنرلی لائبلٹیز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے وہ بات سکھا دوں گا, اور ہاں انڈیویجولی کچھ لائبلٹیز آپ کے ہینڈ آؤٹس میں موجود ہیں, وہ آپ ان کو دیکھ لیجئے تو آپ کو الگ الگ سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ فلانی لائبلٹی کو کس طریقے سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے. لائک بینک اوور ڈرافٹ ہے, اس کو کیسے ویریفائی کرنا ہے, کریڈیٹرز ہیں ان کو کیسے ویریفائی کرنا ہے, ایکروڈ ایکسپینسز آپ کو ہینڈ آؤٹس میں نظر آئیں گے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے. اس طرح سے انڈیویجولی ہر ایک لائبلٹی پر میں نے
کچھ نہ کچھ آپ کو مٹیریل دے دیا ہینڈ آؤٹ کے اندر, وہ آپ وہاں سے مزید اپنے نالج کے لیے پڑھ لیجیے گا. ایک تو نالج کے لیے اور دوسرا ایگزام میں پاس ہونے کے لیے. یاد رکھنا ایگزام میں آپ سے یا اسائنمنٹس میں یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ جنرلی تمام آپ پوائنٹس لکھ دیجئے جو کہ لائبلٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ سے کوئی ایک لائبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جی آپ ایکروڈ ایکسپینسز کو بتائیں کیسے ویریفائی کرنا, اس کے اوپر 4-5 پوائنٹس آپ کو لینا ہوں گے. اس لیے میں نے آپ کی آسانی کی خاطر آپ کے ہینڈ آؤٹس میں وہ انڈیویجول لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے بھی پوائنٹس لکھ دیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا اب زیادہ وقت نہیں کہ میں ہر ایک چیز کو ویریفائی کرنا بتاؤں. اس لیے میں جنرلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ لائبلٹیز کے اکاؤنٹ بیلنسز کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے. گریٹ. لیں جی, اب ہم اس کے ویریفیکیشن میتھڈز میں جاتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلی بات وہی جو کہ ہم نے ایسٹس کے لیے کی تھی کہ وی نیڈ اے اسکیجول. اب یہ اسکیجول جو ہے یہ آئیڈیلی تو کلائنٹ کو دینا چاہیے ہمیں, اگر نہیں تو ہم پھر لائبلٹیز کا ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, وین ایور دا ورڈ اسکیجول از یوزڈ, اسکیجول مینس کہ ہم اکاؤنٹ بیلنسز کی موومنٹ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اوپننگ بیلنس کیا اس کا تھا, پھر ڈیورنگ دا ایئر کیا اس اوپننگ بیلنس میں تبدیلیاں رونما ہوئیں, اور فائنلی واٹ از دا کلوزنگ بیلنس. تو یہ جب ہم بات اسکیجول کی کرتے ہیں اس میں اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کرنا ہے, کہاں سے کرنا ہے, اوبویسلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے ہم پچھلے سال کی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹھاتے ہیں. پھر ہم نے مزید کتنی لائبلٹیز جو ہیں ایزیوم کی اس مرتبہ, کتنی مزید ہمارے اوپر لائبلٹیز آئیں, اور کتنی ہم نے واپس کر دیے پیسے, لائبلٹیز کو سیٹل کر دیا, فائنلی کیا کلوزنگ بیلنس ہے. سو یہ چیز جو ہے ہم لائبلٹیز کے اسکیجول کے اندر دیکھتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس میں آتا ہے لائبلٹی کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کٹ آف, کہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے, کٹ آف پروسیجرز اپنائے گے. لائک ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ کریڈیٹرز ہماری لائبلٹی ہیں اس سال کے, تو بھائی کیا وہ کریڈیٹرز واقعی انہی کے اگینسٹ ہیں جو کہ ہم نے گڈز یا را مٹیریل یا سپلائز پرچیز کی ہیں. اب وہاں پر ایک کٹ آف تو ہوگا نا ڈاکومنٹس کا کہ جی اس سال کے ڈاکومنٹس یہاں پر ختم, اس سے آنورڈز جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں وہ اس سال کی لائبلٹیز سے متعلق نہیں ہیں. لہذا ہم کٹ آفس کو ویریفائی کرتے ہیں. کٹ آفس میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. کٹ آف پروسیجر انوینٹری کے اندر بہت اہم پروسیجر سمجھا جاتا ہے. کیش بیلنسز کے اندر بھائی بہت اہم پروسیجر ہے کٹ آفس کا. جو ریسیٹس آپ ایشو کرتے ہیں وہ فائنل کلوزنگ ڈیٹ پر کٹ آف ہونی چاہیے. اسی طرح سے یہ کریڈیٹرز کے ریفرنس میں بھی کٹ آفس کا پروسیجر ایک اہم پروسیجر ہے کہ آپ انہی کریڈیٹرز کو اپنی اس سال کی لائبلٹی کہیں گے جو کٹ آف کے مطابق آپ کی بنتی ہیں. اوکے, نیکسٹ کمز ریزنیبلنس. اب لائبلٹیز کے ریفرنس میں ریزنیبل ہونا ایک بہت اہم بات ہے. یعنی کہ یہاں پر شک تو نہیں ہے ہمیں کہ یار یہ لائبلٹی بنتی ہی نہیں ہے, یہ کیسے لائبلٹی بنا دی. اس کی ریزنیبلنس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے. یہ لائبلٹی جو بن رہی ہے اتنی ہی اماؤنٹ سے بن رہی ہے اور ہماری ہی لائبلٹی ہے. یہ ریزنیبلنس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے جی پریویس ڈیٹ کلیئرنس کے بارے میں. یعنی کہ وہ جو ہم نے پریویس ڈیٹس میں لائبلٹیز کلیئر کر دی ہوئی ہیں, کیا وہ لائبلٹیز ابھی تک ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں تو نظر نہیں آ رہی. پریویس ڈیٹ کلیئرنس کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پریویسلی جو لائبلٹیز تھیں کیا ابھی بھی وہی والی لائبلٹیز اسٹل بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں, اور پھر کلیئرنس کے اعتبار سے ہمیں اس کی سیٹلمنٹ کے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کرنا ہوگا. لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے نیکسٹ پروسیجر بہت اہم ہے,
ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا جو کہ ان لونز پر لائبلٹیز پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. لائک آپ نے جس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لیا انہوں نے آپ کے اوپر ایک کنڈیشن عائد کر دی کہ جی آپ کی ایکویٹی کی اماؤنٹ ایک سرٹن پرسنٹیج سے کم نہیں ہوگی, جسے ڈیٹ ایکویٹی ریشو کہتے ہیں, کہ آپ نے جو اونرز ایکویٹی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کی پرسنٹیج سپوزلی 40% کم از کم ہوگی ٹوٹل کیپٹل امپلائڈ کا. اگر یہ اس سے کم ہوگی تو جی ہم آپ سے قرضہ واپس لے لیں گے یا پرابلم میں آ جائیں گے آپ. تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوں گی یہ پوری ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ کیا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو لائبلٹیز کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہیں. یہ ایک ویریفیکیشن کا پروسیجر ہے اس لیول پر. نیکسٹ کمز اتھارٹی, کہ آتھورائزیشن جو ہے ان لائبلٹیز کے ریفرنس میں کہ قرضے لیے ہوئے ہیں اگر, تو باقاعدہ طور پر کیا بورڈ میں ان کے بارے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈیسیژنز لیے تھے. منٹس کے ذریعے سے اس کو چیک کریں گے, وہاں سے آپ کو آتھورائزیشن جو ہے معلوم ہو جائے گی کہ جی یہ جو لون یہ لائبلٹی جو ہے یہ آتھورائزڈ ہے, یعنی کہ اس پر ڈائریکٹرز نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فلانے انسٹیٹیوشن سے اتنا لون لے سکتے ہیں. نیکسٹ بات آتی ہے اس پروسیجر میں ڈاکیومنٹس کی. اب یہاں پر آڈیٹر کو تمام ڈاکیومنٹس کو انسپیکٹ کرنا ہوگا, جو ڈیڈز ہیں ان کی انسپیکشن, جو ایگریمنٹس بنے ہوئے ہیں ان کی انسپیکشن. آڈیٹر یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کرے گا, تبھی تو وہاں سے اس کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز معلوم ہوں گی, اور سیٹلمنٹ کب ہونی ہے لائبلٹیز کی وہ بارے میں معلوم ہوگا, اوور ڈیو تو نہیں ہو گئی اس کے بارے میں معلوم ہوگا. یہ یہاں پر اب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات آئیں گی, سیٹلمنٹ ٹرمز کی بات آئیں گی, اس لیے اس کو ڈاکیومنٹس کو انسپیکٹ کرنا ہوگا. بہت اہم یہ ایک میتھڈ ہے ویریفیکیشن کا. نیکسٹ کمز سیکیورٹی. اب کچھ ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں, بلکہ عموماً ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی نان کرنٹ لائبلٹیز ہیں جو ایسٹس کے اگینسٹ سیکیورڈ ہوتی ہیں. آپ نے قرضہ لیا, اس قرضے کے لینے کے اگینسٹ آپ نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ گروی رکھوا دیے. اب وہ انکمبرڈ ایسٹس ہیں, ان کے اگینسٹ چارج موجود ہے, وہ سیکیورٹی کے طور پر رکھوائے گئے ایسٹس ہیں. یا آپ نے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ رکھوا کر آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لائبلٹیز جو ہیں سیکیورڈ ہیں کہ انسیکیورڈ ہیں, اور اگر سیکیورڈ ہیں تو کس قسم کی سیکیورٹیز رکھوائی گئی ہیں, اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر نیکسٹ کمز واؤچنگ. اب وہ ریسیٹ آف لون کو واؤچ کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر ڈاکیومنٹس کی انسپیکشن ہے واؤچنگ کا مطلب. اب آپ نے جو قرض لیا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے ایک ایکنالجمنٹ دی ہے, ایک ریسیٹ ایشو کی ہے کہ جی ہم نے یہ قرض لیا. اب اس ڈاکیومنٹ کو آپ دیکھیں کہ واقعی کیا یہاں پر ریسیٹ ایشو کی گئی یا نہیں. اس آڈیٹ کلائنٹ نے جو قرض لیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ کیا اس آڈیٹ کلائنٹ نے ریسیٹ ایشو کی یا نہیں, یہ کون دیکھ رہا ہے؟ آڈیٹر دیکھ رہا ہے. کلیئر. نیکسٹ پوائنٹ کمز کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز چیک کی جائیں گی کہ اس کے لیے اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں اور پھر کنسسٹنٹلی اپلائی کی جا رہی ہیں. ان کو پچھلے سال میں جن اکاؤنٹنگ پالیسیز کو فالو کیا گیا تھا وہی والی اکاؤنٹنگ پالیسیز اب اس کے اوپر چلائی جا رہی ہیں. تو لائبلٹیز کے ریفرنس میں آپ کو اکاؤنٹنگ پالیسیز شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ شوڈ بی کنسسٹنٹلی اڈاپٹیڈ اور شوڈ بی اپروپریٹ. پھر بہت سی چیزیں لیٹر آف ریپرزینٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں, لہذا لیٹر آف ریپرزینٹیشن کو بھی
آڈٹ ایویڈنس کے طور پر آڈیٹر یہاں استعمال کرے گا, اور وہ ہم نے لیٹر آف ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سیکھ لیا کہ ہوتا کیا ہے. لائک میں نے بات کی تھی لیٹر آف ریپرزنٹیشن میں پروویژن اگینسٹ وارنٹی کلیمز کی, اب وہ ایک لائبلٹی ہے, اس کے بارے میں آپ کو لیٹر آف ریپرزنٹیشن کے اندر ایویڈنس ملے گا. سولیسیٹر کے ساتھ آپ نے جو ڈسکشن کی تھی اس کے بارے میں آپ کو ایک لائبلٹی کے ریفرنس میں لیٹر آف ریپرزنٹیشن کے اندر ایویڈنس ملے گی. سو یہ ڈفرینٹ آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں, مینجمنٹ نے جس پہ ریپرزنٹیشن آپ کو دی ہوتی ہیں وہ لیٹر آف ریپرزنٹیشن میں مل رہی ہوتی ہیں. لائبلٹیز کے ریفرنس میں بھی بے شمار آپ کو وہاں پر ایویڈنس ملیں گے. نیکسٹ کمس انٹرسٹ اینڈ ادر اینسلری ایویڈنسز. اب لائک اس کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ایسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر آپ کو انٹرسٹ یا ریٹرنز مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. اور یہاں پر اب اس کی ایگزسٹنس کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ فائنینشیل چارجز پے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لائبلٹیز جو ہیں وہ ریکگنائز ہوئی ہوئی ہیں. پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی لائبلٹی آپ نے نہ ریکگنائز کی اور فائنینشیل چارجز آپ دے رہے ہو. سو فائنینشیل چارجز کے ذریعے سے آپ لائبلٹی کا ایگزسٹنس جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں. کیا کوئی ان ریکارڈیڈ لائبلٹی تو نہیں ہے؟ آپ کس چیز کا انٹرسٹ دے رہے ہیں جی بینک کو یا فلانے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو, کس چیز کا مارک اپ وغیرہ پے کیا جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی کوئی لائبلٹی ہے. تو یہ وہاں سے آپ اس کے ایگزسٹنس کے بارے میں ایویڈنس حاصل کرتے ہیں. پھر ڈسکلوجرز کی بات آتی ہے, اور ڈسکلوجرز جو ہیں وہ اس کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ بات آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑتی ہے نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس کے اندر کہ جی آپ نے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر انفارمیشن لکھی ہوئی ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں. یہ بات آپ کے جتنے ڈیٹیلڈ ڈسکلوجرز ہوں گے اتنی ہی زیادہ یہ بات ویریفائی ہوگی, اتنی ہی زیادہ بات مضبوط ہوگی کہ جی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں. آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ ڈسکلوجرز جو ہیں وہ اکارڈنگلی اپروپریٹ ہیں اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق وہ ڈسکلوجرز ہیں یا نہیں. پھر انتہائی اہم جو اسٹیپ آڈیٹر اٹھاتا ہے ویریفیکیشن کے لیے وہ ہے ایکسٹرنل ویریفیکیشنز. اب یہ ایکسٹرنل ویریفیکیشنز آڈیٹر نے ایسٹس کے لیے بھی کی تھی. اب یہاں پر لائبلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹرنل ویریفیکیشنز کی بات آ رہی ہے. اب یہاں پر کس قسم کی لائبلٹیز کو ویریفائی کر رہا ہے, باہر کی دنیا سے کس طرح کی ویریفیکیشنز لے رہا ہے, کنفرمیشنز لے رہا ہے. یہ ہوں گی بینک اوور ڈرافٹ کے ریفرنس میں کہ جی واقعی کیا بینک کا اتنا بیلنس ڈیو ہے, اس ہمارے کلائنٹ نے پے کرنا ہے, بینک آپ کو کنفرمیشن لیٹر بھیج دے گا. کریڈیٹرز کو بھی آپ اسی طرح سے ٹریڈ کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں کہ جی کیا واقعی اتنے پیسے جو ہیں آپ کے پاس ریسیویبل ہیں آپ کی بکس میں, یعنی کہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے آپ کے پیسے اتنے پے کرنے ہیں. اب یہ چیزیں کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے ایکسٹرنل ویریفیکیشنز کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے آڈیٹر, کس کو, ان لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے لیے. پھر ایک انتہائی اہم ایریا جو لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے ریفرنس میں ہے وہ ہے پوسٹ بیلنس شیٹ ایونٹس, یعنی کہ ایونٹس اکرنگ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ. اب یہ ایونٹس دراصل آڈیٹر کو بہت ہیلپ کرتے ہیں ان ریکارڈیڈ لائبلٹیز کو تلاش کرنے میں, جن کو کہ ابھی تک اس نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. یہاں پر آڈیٹر بڑا ویجیلنٹ ہوتا ہے اپنے آڈٹ کلائنٹ کی لائبلٹیز جو کہ ریکگنائز نہیں ہوئی ہوئی یا اس نے جو کام کرنا تھا لائبلٹیز کو ریکگنائز کرنے کے ریفرنس میں اس نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا ہوا, آڈیٹر اس کو کیچ کرتا ہے ان ایونٹس اکرنگ آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کو دیکھ کر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایونٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پر موجود کنڈیشن کے بارے میں فردر ایویڈنس دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ فردر ایویڈنس اگر اس لائبلٹی کے ہونے یا اس لائبلٹی کے نہ ہونے کے بارے میں ہے تو دیٹ شوڈ بی ویریفائڈ, اور اس پہ بیس کر کے پھر آڈیٹر اس آڈٹ کلائنٹ کی لائبلٹی کو فائنل شکل دے رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے لائبلٹیز پوری نہیں کی تھی آئیڈینٹیفائی, یا
آپ نے زائد آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں لائبلٹیز. اچھا اب یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو کہ بہت اہم ہے. لائبلٹیز جو کہ ریکگنائز نہیں ہوئی آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر, وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہ وہ لسٹ ہے جس میں کہ کچھ میٹرز ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹ نے لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز نہ کیے ہوں, اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کس طرح سے آڈیٹر پھر پکڑتا ہے کہ جی یہ دیکھو آپ کو تو لائبلٹیز جو ہیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے تھی. یہ دیکھتے ہیں. نمبر 1, کلیمز بائی امپلائیز فار انجری. یہ ہو سکتا ہے کلیمز موجود ہوں لیکن ابھی تک آپ کے کلائنٹ نے اس کی لائبلٹی ریکگنائز نہ کی ہو. پھر کلیمز بائی ایکس امپلائیز فار انفیئر ڈسمسل. پھر بونسز انڈر پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹس. پھر ریٹرنیبل پیکجز اینڈ کنٹینرز جو کہ آپ نے واپس کرنے تھے, آپ کی لائبلٹی بنتی ہے, ابھی تک آپ نے کنٹینرز واپس ہی نہیں کیے ہوئے, ان پر آپ کی لائبلٹیز جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. کلیمز انڈر وارنٹیز اینڈ گارنٹیز, پینڈنگ لا سوٹس. اب یہ مختلف لائبلٹیز ہیں اور اس طرح کی اور بھی بے شمار ہو سکتی ہیں جن کے اگینسٹ آپ کے IAS 37 کے مطابق اگر ریلائبل ایسٹیمیشن ہو سکتی ہو تو پروڈنس کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ لائبلٹی کو ریکگنائز کریں. لہذا آڈیٹر جو ہے اس چیز کو چیک کرتا ہے. اب کیسے چیک کرتا ہے یہ دیکھ لیجئے, چند ایک پوائنٹس ہیں کہ آڈیٹر انکوائری کرتا ہے ڈائریکٹرز کی اور ادر آفیسرز کی ان دس ریگارڈ. پھر آڈیٹر obtains a letter of representation کہ جس کے اندر یہ باتیں بعض اوقات ریپرزنٹیشن کے لیول پر موجود ہونا چاہیے, وہ وہاں سے اس کو دیکھتا ہے. پھر ایگزامن کرتا ہے وہ پوسٹ بیلنس شیٹ ایونٹس کو جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا آپ کے ساتھ, اور پھر ایگزامن کرتا ہے وہ منٹس کو, وہاں سے پکڑی جاتی ہیں بعض اوقات یہ باتیں کہ جی ان ریکارڈیڈ لائبلٹیز ہو سکتا ہے وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہوں اور اس میں مینشن ہوئی ہوں. پھر ریویو کرتا ہے وہ پاسٹ ورکنگ پیپرز کو, وہاں سے بھی بعض اوقات انفارمیشن آڈیٹر کو مل جایا کرتی ہے. سو یہ وہ سب سے مشکل ایریا ہے لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے کہ آڈیٹر نے اپنے کلائنٹ کو پکڑنا ہے یہاں پر کہ بھائی تمہاری لائبلٹیز بنتی ہیں لیکن تم نے ابھی تک ان کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا ہوا. دیٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ ایز یور لائبلٹی. کرو بھائی. اب وہ اگر ان سٹیپس پر چلے گا آڈیٹر تو پکڑ لے گا اس کو اور پھر ان کی لائبلٹی کو ریکگنائز کروائے گا. فالو کر رہے ہیں پوائنٹ؟ لہذا دس واز دا امپورٹنٹ پوائنٹ, امپورٹنٹ ایریا رادر ان ویریفائنگ لائبلٹیز. لے جناب یہ ہم نے بات چیت لائبلٹیز کے ریفرنس میں کمپلیٹ کر لی. اب چھوٹی موٹی لائبلٹیز کو الگ الگ سے ویریفائی کرنے کے اعتبار سے آپ اپنا ہینڈ آؤٹ دیکھیے اور اس میں دیکھیے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. اینڈ اف یو فائنڈ سم ڈیفیکلٹیز in understanding all those individual liabilities to verify, تو contact your discussion board, وہ آپ کی انشاءاللہ تعالی ہیلپ کریں گے اس کے اوپر. اور پلیز یاد رکھیے, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ سے تمام پوائنٹس نہیں پوچھے جائیں گے کہ ایسٹس کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹس کیا ہیں, لائبلٹیز کو ویریفائی کرنے کے پوائنٹس کیا ہیں. اس قسم کی راٹ لرننگ نہیں. کوئی ایک سینیریو دے کر پوچھا جائے گا آپ سے ایگزامینیشن کے اندر کہ بتائیے ذرا یہ والا ایسٹ کیسے ویریفائی ہوگا, یہ والی لائبلٹی کیسے ویریفائی ہوگی. وہاں پر اب آپ کو اگر یہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ نے اچھی طرح سے پڑھے اور سیکھے ہوں گے تو ہیلپ کریں گے کہ اس سینیریو میں کون کون سے پوائنٹ فٹ آتے ہیں. اس لیے ان پر خاص توجہ دھریے گا. نیکسٹ لیکچر میں پھر بھی بہرحال میں چند ایک پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا, چند ایک چھوٹے موٹے ایریاز پر مختصراً, تاکہ آپ کو چلو کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ چیز تو ٹیچر کی طرف سے ملی. تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.